السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج کی جو اہم ترین خبریں ہیں وہ یہ ہے 28 جولائی کو جو بلدیاتی الیکشن سندھ میں ہونے جا رہے تھے وہ الیکشن اچانک ملتوی کرا دیے گئے۔ اس کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی، اس پر بھی آج بات کریں گے۔ جبکہ دوسری جانب خود سندھ کے کسی وزیر اعلیٰ کو 28 برسوں بعد یہ توفیق ہوئی کہ انہوں نے کسی پولیس ٹریننگ سینٹر میں جا کر پاسنگ آؤٹ پریڈ کی صدارت کر کے وہاں کے ٹرینی عملے کو جو ہے وہ عزت بخشی۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس پر بھی آج پروگرام میں بات کریں گے۔ جبکہ خود خیبر پختونخوا میں پولیو ڈیوٹی کے مد میں ملنے والے 20 کروڑ روپے کے غبن کا انکشاف ہوا ہے، جو کہ پولیس اہلکاروں میں تقسیم کرنے کے بجائے بڑے پیٹ والے حرام خوروں نے جو ہے وہ آپس میں تقسیم کر دیے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ جبکہ خود بلوچستان کانسٹیبل کے جعفر آباد کے لائن افسر کی فرعونیت بھی جو ہے وہ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہے۔ لیکن سب سے پہلے الیکشن جو کہ 28 جولائی کو ہونے جا رہے تھے بلدیاتی الیکشن، وہ اب 28 اگست کو ہونے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہے تاخیر الیکشن میں کروا دی گئی۔ تو جو پابندی لگائی گئی تھی ٹرانسفر پوسٹنگ پر، تو کیا وہ پابندی بدستور برقرار رہے گی، یا جہاں ڈی آئی جیز یا ایس ایس پیز کی ٹرانسفر کرنا ضروری ہے اس پر سندھ حکومت جو ہے عمل درآمد کروانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اب اس سلسلے میں پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ 3 ڈی آئی جیز کی پوسٹنگ جو ہے وہ کسی بھی وقت متوقع ہے، کسی بھی وقت ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان ہے، جس میں خود عرفان بلوچ کو میرپور خاص کا ڈی آئی جی، جاوید جسکانی کو بے نظیر شہید آباد کا، اور خود پرویز چانڈیو کو جو ہے سی ٹی ڈی کا ڈی آئی جی بنایا جا رہا ہے۔ آرڈر تیار ہیں، صرف اس پہ سگنیچر کی ضرورت باقی ہے۔ کسی بھی وقت نوٹیفیکیشن جاری کیا جا سکتا ہے۔ آئندہ چند دنوں میں یا چند گھنٹوں میں جو ہے یہ آرڈر متوقع ہے۔ اب ایک اور اہم ترین جو خبر یہ ہے کہ 2 صوبے ایسے ہیں کہ جہاں کے اسپیشل برانچ کے ڈی آئی جیز کا تعلق ان دونوں صوبوں سے نہیں ہے۔ میرا اشارہ خود صوبہ سندھ کے جو پولیس کے جو اسپیشل برانچ کے ڈی آئی جی ہیں سلطان چودھری جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے۔ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا پولیس کے جو اسپیشل برانچ کے ڈی آئی جی ہے ثاقب اسماعیل میمن کا تعلق خیبر پختونخوا سے نہیں ہے، وہ پشتو سپیکنگ نہیں ہے، ان کا تعلق سندھ سے ہے، لیکن وہ اسپیشل برانچ کے ڈی آئی جی کی حیثیت سے اپنے فرائض خیبر پختونخوا میں سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کو پولیس کی یا حکومت کی نکما پن کہیں، غفلت اللہ پروائی کا بہت بڑا جو ہے وہ اشتہار کہا جائے، یہ کیا کہا جائے کہ اسپیشل برانچ جو ہوتا ہے سندھ پولیس کی، کسی بھی پولیس صوبے کی پولیس کی، وہ اس صوبے کے چیف منسٹر کے آنکھ اور کان کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اسپیشل برانچ کے ڈی آئی جیز کا تعلق جو ہے وہ انہی صوبوں کے پولیس افسروں سے ہونا چاہیے، کہ کوئی ڈی آئی جی ایسا ہو جس کا تعلق جو ہے اسی صوبے سے اور صوبے کے سیاسی لوگوں سے ان کی واقفیت ہو، ان کو جانتا ہو اور ان سے متعلق صحیح رپورٹنگ وہ کرنے کے قابل ہو، ان کے پاس سورس آف انفارمیشن جو ہے وہ بہت ہی تگڑی ہونی چاہیے۔ لیکن اب جب آپ کا ڈی آئی جی خیبر پختونخوا کے جو سیاسی لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا معلومات رکھے گا، جس کی ایک دن کی بھی سروس وہاں کی نہیں ہے، جو کہ بطور سزا روٹیشن پالیسی کے تحت سندھ سے انہیں جو ہے خیبر پختونخوا بھجوایا گیا، اور خیبر پختونخوا جانے کے بعد انہیں اسپیشل برانچ جیسی اہم ترین منصب پر بٹھا دیا گیا۔ اب اسے سوائے خانہ پوری کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ جس کی کوئی ایک ٹکے کی بھی معلومات وہاں کی نہیں، کوئی ایک بھی ان کا مشاہدہ نہیں، تو وہ کسی کے بارے میں کیا رپورٹ دے سکتا ہے، یا ان کے پاس جو رپورٹ آتی ہے اس کو کیسے تصدیق کریں گے کہ یہ رپورٹ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہی حال جو ہے سندھ کے اسپیشل برانچ کے ڈی آئی جی جو ہے
یہ سلطان چودھری کا تعلق پنجاب سے ہے، وہ کس طریقے سے سندھ کے جو سیاستدان ہیں ان کے بارے میں جان پہچان رکھ سکیں گے یا ان کے بارے میں ان کے پاس کوئی مفصل معلومات. یہ ایک بہت ہی بڑی مجرمانہ غفلت ہے جس کا جو ہے انہی صوبوں کی جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی جانب ان کی نشاندہی کرانا جو ہے ضروری تھا، جو کہ میں اپنے پروگرام کی شکل میں اس وقت کر رہا ہوں. اب الیکشن ملتوی ہو گئے. الیکشن ہونے تھے سندھ میں جولائی کو. بظاہر جو ہے سندھ حکومت نے اور خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو وضاحت آئی ہے کہ کیوں انہوں نے یہ الیکشن ملتوی کی. الیکشن ملتوی کرنے کی ضرورت یا نوبت اس لیے پیش آئی کہ انہی دنوں میں جو ہے یعنی کہ 27، 28، 23، 24 کو جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جو پیشن گوئی اس کے مطابق کراچی میں 4 دن تک جو ہے مسلسل لگاتار طوفانی بارشیں ہوں گی. اور طوفانی بارشوں کے نتیجے میں نہ تو پولنگ اسٹاف کا پولنگ اسٹیشنوں میں آنا ممکن ہو سکے گا اور نہ ہی ووٹروں کا جو ہے وہ گھروں سے پولنگ اسٹیشن تک جانا ممکن ہو سکے گا، جس کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکیں گے اور الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے. اور اس سندھ حکومت کی ریکویسٹ پر پھر خود چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ الیکشن ملتوی کر دی اور اب یہ الیکشن جو ہے 28 اگست کو ہونے جا رہے ہیں. جبکہ اس سلسلے میں خود پی ٹی آئی کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ سوائے ٹوپی ڈرامے کی کچھ بھی نہیں، کیونکہ عمران خان نے 22 جولائی کو جو ہے کراچی کا دورہ کرنے اور وہاں پر جو ہے جلسے کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے سندھ حکومت کی بالخصوص اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بالعموم کانپے ٹانگنا شروع ہو گئے اور انہیں جو ہے وہ نوشتہ دیوار کے طور پر جو ہے خود پنجاب کے 17 جولائی کے الیکشن کے نتائج نظر آنا شروع ہو گئے تھے. اور انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر عمران خان نے یہاں بھی آ کے تابڑ توڑ قسم کے جلسے کرنا شروع کر دیے تو پھر طوفان ہو یا آندھی ہو یا بارش ہو، ان کے عقیدت مند اور ان کے چاہنے والے پی ٹی آئی والے جو ہے وہ ہر حال میں گھروں سے نکلیں گے. اور اس کے بعد جو ہے سندھ حکومت کو بالخصوص اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بالعموم جو ہے اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا جو ہے نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا. حالانکہ خود سندھ حکومت نے جو ہے پولیس کے جو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی اور ڈپٹی کمشنر صاحبان کو خاص طور سے یہ ٹاسک دیا ہے کہ جس کے ضلع میں جو ہے یہ بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے تو ان افسروں کی ایس ایس پی اور ڈی سی کی ذمہ واری ہے کہ وہ الیکشن میں کسی بھی طرح کا کوئی گڑبڑ نہ ہونے دے، کوئی بدامنی نہ ہونے دے. یعنی کہ بدامنی وہاں ہوتی ہے جہاں پر دھاندلی ہوتی ہے، جہاں پر لاقانونیت ہوتی ہے. یعنی کہ آپ خود سرکاری مشینری جو ہے وہ دھاندلی اور بدعنوانی پر بھی استعمال کرو، دوسروں کو رونے کا بھی حق نہ دو. یعنی آپ مارو بھی اور دوسرے کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اسے رونے بھی نہ دو. یعنی کہ امن و امان کی صورتحال کو آپ نے ہر حال میں قائم کرنا ہے. ایک طریقے سے انہیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ انہوں نے سرکاری وسائل استعمال کر کے جو ہے حکمران پارٹی کو ہر حال میں بلدیاتی الیکشن میں کامیاب کروانا ہے. یہی اگر کسی بھی ڈسٹرکٹ میں کوئی بھی اگر حکومتی رکن جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکا امیدوار، تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ اس ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کو سسپینڈ کرنے، تبدیل کرنے اور اس کے ڈپٹی کمشنر کو بھی وہاں سے تبدیل کرنے کی صورت میں دی جائے گی. اس قسم کی خوفناک سزاؤں کا اعلان کیا گیا ہے. اور اسی کا نتیجہ جو پہلا فیز تھا، پہلے فیز میں جو ہے جو جس طریقے سے بدعنوانی اور دھاندلی ہوئی اس پر تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں نے اس کا بائیکاٹ بھی کیا اور اس کا اعلان بھی کیا اور اس کا واویلا بھی مچایا. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گی، کیونکہ یہاں کا جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کا تعلق جو ہے خود سرکار سے ہے. وہ سرکاری ملازم بتائے جاتے ہیں. یہ الزامات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے لگائے ہیں. آج 28 سالوں کے بعد جو ہے سندھ کا کوئی ایک وزیر اعلیٰ کو یہ توفیق ہو سکی کہ وہ کسی پولیس ٹریننگ سینٹر میں ہونے والے پاسنگ آؤٹ پریڈ کی صدارت کر سکے. آج جو ہے سندھ کے آئی جی غلام نبی میمن کا یہ کارنامہ ہے، یہ ان کی کاوشیں ہیں، یہ انہی کا اعزاز ہے کہ وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کو راضی کر کے انہیں اپنے ہمراہ ہیلی کاپٹر میں جو ہے صبح 10 بجے کراچی سے جو ہے وہ شہدادپور پولیس ٹریننگ سینٹر لے گئے، جہاں پر پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی. اور آج جو ہے
64 اسسٹنٹ سب انسپکٹروں نے جو ہے اس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں حصہ لیا، جس کے بعد وہاں تقریب سے صدر سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد شاہ نے خطاب بھی کیا، اور ان 564 اسسٹنٹ سب انسپکٹروں سے جو ہے فرض شناسی کا انہوں نے حلف بھی اٹھایا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی پولیس ٹریننگ سینٹر یعنی شہزاد پور ٹریننگ سینٹر میں موجودہ جو وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے والد سید عبداللہ شاہ جو ہے 1994 میں گئے، اس کے بعد کسی اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کو یہ توفیق نہیں ہو کہ وہ کسی پولیس ٹریننگ سینٹر میں جا کر کسی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب کی صدارت کر سکیں۔ اس تقریب میں جو ہے سید مراد عبداللہ شاہ نے جو ہے اسی پولیس ٹریننگ سینٹر کو اپ گریڈ کرنے کا حکم نامہ بھی جاری کیا تھا۔ اس طریقے سے اپنے مرحوم والد کے بعد سید مراد علی شاہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسی پولیس ٹریننگ سینٹر میں انہوں نے بھی جو ہے گزشتہ روز جا کر جو ہے پاسنگ آؤٹ پریڈ کی صدارت کی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ اعزاز جو ہے خود سندھ کے غلام نبی میمن کو جاتا ہے، یہ ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ وہ سندھ کے وزیر سید مراد علی شاہ کو اپنے ہمراہ ہیلی کاپٹر میں گزشتہ روز پولیس ٹریننگ سینٹر شہزاد پور لے گئے، جس کے بعد جو ہے خود سندھ کے آئی جی جو ہے وہ شہید بے نظیر آباد کے ڈی آئی جی خادم حسین رن کے پاس بھی گئے، اور وہاں بھی ان کی کارکردگی کا انہوں نے جائزہ لی اور انہیں ہدایت دی کہ وہ کس طریقے سے جو ہے مورل آرام کی ڈیوٹی میں امن و امان کی صورتحال قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ سندھ کے جو آئی جی ہیں غلام نبی میمن کا چارج سنبھالنے کے بعد پہلا اندرون سندھ کا دورہ تھا۔ اس سے قبل حیدرآباد کے ایس ایس پی نے جب امجد شیخ نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالا تو اس کے بعد وہ خود آئی جی سندھ سے ملنے کراچی گئے تھے، اور وہاں ان سے پالیسی لے کر واپس آئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے کام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب یہ بھی بتا چلوں کہ حیدرآباد میں اس وقت جو ہے صورتحال ایک میان میں دو تلواروں والی ہو گئی۔ میرا اشارہ جو ہے خود شیٹ کلرک نوید سمیجو اور ہیڈ کلرک جو ہے وہ جاوید دایو کی جانب ہے۔ دونوں آگ اور پانی ہیں، ایک دوسرے کے بدترین مخالف ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سوشل میڈیا پر جو ہے زہر اگلنے کا ان دونوں پر الزامات ہیں، اور ایک جو ہے وہ ہیڈ کلرک بن چکا ہے خود جاوید دایو، اور اسی کے انڈر میں جو ہے نوید سمیجو شیٹ کلرک کی حیثیت سے اس وقت اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ دیکھنا یہ کہ یہ آگ اور پانی کا سلسلہ کب تک ایک ساتھ چلتا ہے۔ دونوں جو ہے ایک میان میں دو تلواروں والی پوزیشن ہے، جس کا رہنا جو ہے بظاہر ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس کے اہلکاروں کا یہ رونا ہے کہ پولیو ڈیوٹیوں کے دوران نچلا عملہ یعنی کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل یا اے ایس آئی جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہو کر جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں، لیکن اس کے عوض جو ہے انہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ حالانکہ پولیو ڈیوٹی کے لیے جو ہے 1500 روپیہ یومیہ جو ہے وہ خود ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے جو ہے وہ خیبر پختونخوا پولیس کو ملتا ہے، اور اب تک کہتے ہیں کہ کوئی 15 سے 20 کروڑ روپے جو ہے پولیو ڈیوٹی کے مد میں جو ہے خیبر پختونخوا پولیس کو مل چکے ہیں، اور اس دوران جو ہے خیبر پختونخوا پولیس کے بہت سارے جوان جو ہے وہ اس ڈیوٹی کے دوران جو ہے دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہو چکے ہیں، لیکن ان کے ورثاء اور ان کو اس پولیو ڈیوٹی کے مد میں 1 ٹکا 1 روپیہ بھی جو ہے کسی نے نہیں دیا، بلکہ جو بڑے پیٹ والے جو پی ایس پی افسران ہیں یہی یہ حرام جو ہے اپنے پیٹ کے دوزخ میں بھرتے ہیں، اور ان کو شرم نہیں آتی کہ انہی ڈیوٹیوں میں جو پولیس والے جو ہے شہید ہو جاتے ہیں کہ وہ انہیں ان کا معاوضہ دے، بلکہ اسی معاوضے سے یہ خود اپنا موج میلا کرتے ہیں۔ اور خود آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری کو بھی کچھ نظر نہیں آتا کہ وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے۔ ناظرین پروگرام کے آخر میں ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کانسٹیبری۔ یہاں کا جو جعفر آباد پولیس لائن کا جو لائن افسر ہے آصف علی ڈنگر، یہ بھی اپنی ذات میں فرعون بن چکا ہے۔ یہ الزامات خود پولیس اہلکاروں نے لگائے، اور ایک کانسٹیبل ان میں ایسا بھی ہے ابو بکر بنگر کے جس کا اے ٹی ایم کارڈ جو ہے وہ بھی گروی کے طور پر جو ہے مذکورہ لائن افسر
جو ہیں آصف علی ڈنگر نے اپنے پاس رکھا اور اس اے ٹی ایم سے اس کی پوری تنخواہ ہی کھا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اور بہت سارے کوئی 15-20 پولیس والے جن کے اے ٹی ایم ان کے پاس ہیں اور وہ تمام کی تمام تنخواہیں کھا جاتا ہے اور سر ان کو جو ہے ویزے پر اس نے چھوڑ رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ پورا کا پورا جعفر آباد پولیس لائن ہی انہوں نے خالی کر دیا ہے، سب سے پیسے وصول کر رہا ہے، اور جب سے ان کی بھرتی ہوئی پولیس میں وہ جعفر آباد پولیس لائن میں ہی اپنے فرائض سر انجام دے کر جو ہے دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اور وہ اتنے بڑے فرعون بن چکے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہے کسی میں کوئی ہمت کہ وہ اسے یہاں سے اکھیڑ سکے جعفر آباد پولیس لائن سے، انہیں یہاں سے تبدیل کر سکے۔ کسی مائی کے لال میں اتنی جرأت ہمت نہیں ہے کہ وہ آصف ڈنگر کو پولیس لائن جعفر آباد سے تبدیل کروا سکے، کیونکہ جس کا باپ زندہ ہو تو اس کو حرامی کون کہہ سکتا ہے۔ یہ بھی ان کا دعویٰ ہے کہ وہ 3 لاکھ روپیہ دیتا ہے اپنی اس پوسٹنگ کو بچانے کے لیے، اور یہ بھی ان پر ان کے مخالفین نے جن پولیس والوں کو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے، جن کے اے ٹی ایم کارڈ ان کے قبضے میں، انہی سپاہیوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ اتنا با اثر ہے کہ جو اس سے پہلے جو یہاں کا جو زونل کمانڈر تھا اسماعیل بزدار کی راتیں رنگین کرنے کا سہرا بھی اسی پولیس لائن کے لائن افسر جو ہے وہ آصف ڈنگر کے اوپر جاتا ہے۔ آخر ان کے پاس وہ کون سی گیدڑ سنگی ہے کہ انہیں نہ تو آئی ہی تبدیل کر سکتا ہے، نہ ہی سلمان چودھری جو کہ کمانڈنٹ ہیں بلوچستان کانسٹیبلری کے، وہ بھی ان کے خلاف کارروائی کرنے کی نہ تو جرأت کر سکتے ہیں، نہ ہمت کر سکتے ہیں۔ یہ اتنے لاڈلے ہیں، اتنے مضبوط ہیں، اتنے بڑے فرعون ہیں کہ سپاہیوں کے اے ٹی ایم کارڈ تک ان کے پاس ہے، اور وہ سپاہی جو ہے وہ اپنی تنخواہ نہیں لے سکتے ہیں جو کہ گورنمنٹ انہیں ادا کرتے، اور انہیں بائی فورس جو ہے انہوں نے ویزے پر چھوڑ رکھا ہے۔ بہت سارے پولیس والے جو ہے ویزے پر جانے کے خواہش مند نہیں ہیں، بلکہ وہ ڈیوٹیاں کرنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں ان کی تنخواہ ملے، لیکن یہ جو لائن افسر ہے مبینہ طور پر ان پہ الزامات لگائے کہ بڑا ظالم انسان ہے، یہ جو ہے وہ ان کو ویزے پر چھوڑتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اور خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ اب تو آئی جی بدل چکا ہے۔ آئی جی بلوچستان جو ہے وہ عبدالخالق شیخ آ چکے ہیں، تو ان کی تو بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے کہ اصول پرست ہیں اور دیانتدار ہیں اور غیر قانونی کاموں کو پسند نہیں کرتے، اس کے باوجود ان کے ناک کے نیچے بھی بلوچستان کانسٹیٹیوسی میں یہی پرانا ریت، پرانا طور طریقہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔